تو نماز میں بھی تلاوت جو ہے سجدے تلاوت، یا نماز کے باہر سجدے تلاوت کہیں بھی ہو، اس بارے میں سجود تلاوت کے بارے میں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ سجدے تلاوت تیسرا سجدہ جو ہے سجدے سلات اور سجدے سہو، اب ہے سجدے تلاوت۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کی مشروعیت، یہ مشروع ہے، یہ مسنون ہے، اس کا کرنا افضل اور بہتر ہے، نبی کی سنت کی مطابعت ہے اس میں، تو اس کی دلیل دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ مشروعیت ہو، اس کا حکم کیا ہے، حکمت نہیں حکم۔ مشروعیت ہو و حکم ہو، اس سجدے کی مشروعیت اور اس کا حکم، واجب ہے کہ مستحب ہے، مسنون ہے، کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ وهو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واجتماعها، اور یہ مشروع ہے ان آیتوں کی تلاوت کے وقت التي وردت فيها السجدات، جس میں یہ سجدے وارد ہوئے ہیں، وردت وارد ہوئے ہیں، جن صورتوں میں یا جن آیتوں میں السجدات یہ سجدے، وہ استماعیہا اور ان کے سننے کے وقت، سجدے والی آیتوں کے پڑھنے کے وقت اور سجدے والی آیتوں کے سننے کے وقت، تو یہ مشروع ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ ان آیتوں کو پڑھ رہے ہوں یا آپ ان آیتوں کو سن رہے ہوں، یہ ہے مشروعیت، چاہے ریکارڈنگ سن رہے ہوں، چاہے ایسے ہو بہو کسی کے سامنے سن رہے ہوں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا ان آیتوں کو سن رہے ہیں کسی قاری سے، تو اس وقت سجدہ کرنا مشروع ہے، بہتر ہے، مسنون ہے، افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قال ابن عمر، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی یقرأ علینا السورہ فیہا السجدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر تلاوت کرتے تھے، یعنی ہمارے سامنے تلاوت کرتے تھے، السورہ ایسی صورت کی، فیہا السجدہ جس میں سجدہ ہوتی، جس میں سجدے والی آیت ہوتی، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، تو آپ بھی سجدہ کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہم بھی کرتے تھے، فَيَسْجُدْ آپ سجدہ کرتے، وَنَسْجُدُ مَعَهُ اور ان کے ساتھ ہم بھی کرتے تھے، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِجَبِنِهِ، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ ہم میں کوئی آدمی اپنی پیشانی کے لیے جگہ بھی نہیں پاتا تھا، یعنی ہر کوئی سجدہ کرتا تھا اور پیشانی ٹیکنے کی مجلس میں جگہ بھی نہیں بچتی تھی، یہ حالت ہو جاتی تھی۔ کان النبی یقرأ علینا السورہ، نبی ہمارے اوپر تلاوت کرتے تھے ایسی صورت کی جس میں سجدہ ہوتا، فیسجد ونسجد معہ، تو آپ سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں کوئی آدمی اپنی پیشانی کے لیے جگہ بھی نہیں پاتا تھا، وہ سنت علی الصحیح، اور صحیح قول کے مطابق یہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، صحیح قول کے مطابق سنت ہے، ولیس بواجب، یہ واجب نہیں ہے۔ فقد قرأ زید بن ثابت علی النبی والنجم، زید ابن ثابت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والنجم سورۃ النجم کی تلاوت کی، فلم یسجد فیہا، اور اس میں سجدہ نہیں کیا، فدل علی عدم الوجوب، تو یہ بات دلالت کرتی ہے عدم وجوب پر، یعنی واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا تو سجدے جو ہے سجدے تلاوت وہ چھوڑتے نہیں، اگر واجب ہوتا تو سجدے تلاوت چھوڑتے نہیں۔ جی، سجدے تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت سورہ نجم کی سورہ نجم تلاوت کی گئی، زید ابن ثابت نے پڑھی، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اگر واجب کام ہوتا تو آپ فوراً ٹوک دیتے اور کہتے نہیں سجدہ کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ سجدہ واجب نہیں ہے، اس کا حکم معلوم ہو گیا، مشروعیت معلوم ہو گئی کہ آپ کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ جو سنتے وہ بھی کرتے تھے،
फयस्जुदु व नस्जुदु माअहू हत्ता मा यजिदु अहदुना मकानन लिजबीनिही, ये मशरूइयत की दलील हो गई। और इसका हुक्म क्या हुआ कि ये मशरू है लेकिन वाजिब नहीं है, सुन्नत है लेकिन वाजिब नहीं है। दलील क्या है? ज़ैद इब्न साबित ने नबी के सामने आयत सजदा की तिलावत की और इन्होंने सजदा नहीं किया, फदल्ल अला अदमिल वजूब। अच्छा, वयुशरउ सुजूद तिलावती फी हक़्क़िल क़ारी वल मुस्तमी', एक अगली बात बता रहे हैं कि सजदे तिलावत मशरू है, मसनून है, फी हक़्क़िल क़ारी, क़ारी के हक में भी और सुनने वाले के हक में भी। चाहे क़ारी हो चाहे सुनने वाला हो, सबके लिए मशरू है, सबके लिए मसनून है। इज़ा क़रा आयत सजदतिन फी सलाती औ ख़ारिजिहा, चाहे वो आयत सजदा नमाज में पढ़े या नमाज के बाहर पढ़े, खारिज सलात में हो या नमाज के औकात में हो, कभी भी ये मसनून है और ये सजदा करना चाहिए, चाहे कारी हो चाहे सामे हो। लिफ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिक, नबी के ये करने की वजह से। इंदमा कान यक़रअु सजदा, जब आप सजदे वाली आयत पढ़ते थे, वली सुजूद सहाबती, और आपके वली सुजूद सहाबती माहू, और आपके साथ सहाबा का सजदा करने की वजह से। कमा मर्रफ़ हदीस इब्न उमर, जैसा कि अभी अभी इब्न उमर की हदीस में गुजरा है, फयस्जुदु व नस्जुदु माहू। इब्न उमर की हदीस अभी पहले पैराग्राफ में, इससे पहले वाले पैराग्राफ में गुजरी हदीस, उसमें है फयस्जुदु व नस्जुदु माहू। आप कारी थे, आपने सजदा किया, और हम सामे थे, हमने भी सजदा किया, और हालत ऐसी हो गई थी कि मा यजीदु अहदुना मकानन लिजबीनिही। अच्छा, अब आगे क्या है? वो दलील वाला मशरूइयतिही फिस्सला, और इस सजदे की मशरूइयत की दलील नमाज के अंदर वो रिवायत है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने अबू राफे से रिवायत किया है। कहते हैं सल्लैतु मअ अबी हुरैरा अल अतमा, मैंने अतमा नमाज पढ़ी अबू हुरैरा के साथ। अतमा यानी रात वाली नमाज, रात वाली नमाज ईशा की नमाज, जब तारीकी पूरे तौर पर आ जाती है, और जब तारीकी आ जाए, शफक चली जाए, तब ईशा का वक्त हो जाता है। तो शफक चली गई, रात अंधेरी हो गई, अबू हुरैरा नमाज पढ़ा रहे थे, और नमाज पढ़ाने के दौरान ही फ़क़रा, उन्होंने ये आयत तिलावत की, इज़स्समाउन शक़्क़त, यानी सजदे वाली आयत पढ़ी उन्होंने, फसजदा, तो सजदे में चले गए, वो नमाज में थे, ईशा की नमाज थी, और जब आयत सजदा उन्होंने पढ़ी, इज़स्समाउन शक़्क़त फसजदा, तो सजदे में चले गए। फकुल, तो मैंने कहा मा हादिही, ये क्या चीज है, ये कैसी नमाज है? किरत करते करते अचानक सजदे में चले गए। काला, तब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें समझाया, कहा देखिए, आपने नहीं शायद देखा था, सुना था, नहीं किया था, लेकिन देखिए, सजदतु बिहा खल्फ अबिल कासिम, मैंने इस आयत पर सजदा किया है अबुल कासिम अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अबुल कासिम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत थी, अबुल कासिम, और कासिम ये आपके साहबजादे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तकरीबन आपकी हयाती में सबका इंतकाल हो गया था, बचपन ही में। और अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, ये तीन लड़के थे, और फातिमा, जैनब और उम्मे कलसूम, और कौन थी? उम्मे रुकैया, ये 7 औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता की थी, और फातिमा सिर्फ बची थी, आपके हयात के बाद इनकी वफात हुई है, बाकी तमाम औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही उनकी वफात हो गई। तो उन्हीं के नाम से अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था। तो उन्होंने कहा देखिए, अबुल कासिम के पीछे भी मैंने सजदा किया है इस आयत पर, फला अज़ालु अस्जुदु बिहा हत्ता अल्का, और मैं बराबर सजदा करता रहूंगा, सजदे तिलावत, यहाँ तक कि अल्लाह से मिल जाऊंगा।
یعنی نبی کی اس سنت کو میں چھوڑوں گا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے کیا ہے اور قیامت تک کرتا رہوں گا، یعنی اپنی موت تک کرتا رہوں گا۔ فَإِذَا لَمْ يَسْجُدِ الْقَارِي لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ، اچھا اگر قاری نہیں سجدہ کرے گا تو سننے والا بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ قاری کے لیے ہے مسنون، اور جب قاری کرے تب سننے والے بھی سجدہ کریں گے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو سننے والے بھی نہیں کریں گے۔ لأن المستمع تبع فيها للقاری، اس لیے کہ سننے والا یہ اس سلسلے میں قاری کا پیروکار ہوتا ہے، تبع اس کے تابع ہوتا ہے، سننے والا تبع للقاری قاری کا کے تابع ہوتا ہے۔ ولی حدیث زید بن ثابت المتقدم، اور زید بن ثابت کی جو ابھی گزری ہے حدیث، اس وجہ سے بھی جب انہوں نے کیا تب انہوں نے کیا، قاری نے کیا تب مستمع نے کیا۔ فإن زیدا لم یسجد، اس لیے کہ زید نے سجدہ نہیں کیا، فلم یسجد النبی، اچھا تو نبی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ نبی کا معمول کیا تھا کہ آپ سجدہ کرتے تھے، لیکن زید ابن ثابت نے قرآن کی آیت پڑھی سجدے والی اور سجدہ نہیں کیا، لہذا آپ نے بھی نہیں سجدہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر قاری سجدہ کرے تو سننے والے بھی کریں گے، قاری نہیں کر رہا ہے تو سننے والے بھی نہیں کریں گے۔ اچھا یہ تو مشروعیت اور حکم کی بات ہو گئی۔ مشروعیت نبی نے کیا ہے، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ مسنون ہے، مشروع ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ زید ابن ثابت نے کرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، واجب ہوتا تو ضرور کرتے۔ اب اس کے بعد فضیلت کیا ہے اس سجدے کی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجد فسجد، جب ابن آدم سجدے والی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے، اعتزل الشیطان یبکی، تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اعتزلہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے، چلا جاتا ہے شیطان، یبکی روتے ہوئے، ہنستے ہوئے نہیں روتے ہوئے جاتا ہے۔ کون سی خطا کی تھی کہ رو رہا ہے یہ منظر دیکھ کر؟ یقول کہتا ہے، یا ویلہ، ہائے بربادی، امر ابن آدم بالسجود فسجد، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے کر لیا، فلہ الجنہ، پھر اس کے لیے جنت طے ہو گئی، وامرت بالسجود فابیت فلی النار، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، اور میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے آگ ہے۔ تو اسے یاد آتی ہے تاریخ، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب بندے کو، ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اور کہتا ہے حسرت سے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو سجدہ کر کے جنت پا لیا، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کر کے جہنم خرید لیا۔ تو یہ فضیلت ہو گئی، سجدہ تلاوت کی فضیلت۔ زیادہ نہیں یاد کرنا ہے، بس ایک روایت یاد رکھنی ہے، ابو ہریرہ کی یہ روایت کہ ابن آدم، آپ نے فرمایا ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اور وہ سجدہ کون سا ہے؟ یہ سجدہ تلاوت۔ نمبر 3 کیا ہے؟ صفت اور کیفیت کیا ہے اس سجدے کی؟ یسجد سجدتاً واحدہ، ایک ہی سجدہ کرے گا آدمی، وَيُكَبِّرُ اذا سجد، اور اللہ اکبر کہے گا جب سجدہ کرے گا، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، اور سجدے میں جب چلا جائے گا تو کہے گا سبحان ربی الاعلی، وہی دعا پڑھے گا جو نمازوں میں، عام نمازوں میں پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، ایک دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے یا 5 دفعہ کہے، کما یقول فی سجود الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے سجدوں میں کہتا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کی صفت طے ہو گئی، ایک سجدہ، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا، سجدے میں جب چلا جائے گا تو نماز کے سجدوں کی طرح سبحان ربی الاعلی یہ دعا پڑھے گا۔
एक दफा या 3 दफा या उससे जायद बार। वयक़ूलु ऐज़न, और ये भी कह सकता है, ये दुआ भी पढ़ सकता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। चाहे तो ये दुआ भी पढ़े। वो इनकाल, और अगर ये भी पढ़े, ये कहे सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फला बास, तो कोई हरज नहीं। तो अब ये सिफत और कैफियत तय हो गई। एक सजदा करेंगे, अल्लाह अकबर कह के जाएंगे, और उसके बाद सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे, या सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ेंगे। या अगर ये कहे आदमी कि सजद वजह लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। यानी कई दुआएं हैं उसके लिए, सजदे तिलावत के लिए। अच्छा, नंबर 4, ये क्या है? चौथा पॉइंट, मवादिउ सुजूद तिलावती फिल कुरान। कुरान पाक में सजदे तिलावत की जगहें, सजदे तिलावत की जगहें तो कौन सी जगहें हैं और कितनी जगहें हैं? 15 जगहें। कुछ लोग 14 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। राजे यही है कि 15 मकामात हैं सजदे तिलावत के कुरान में। मवादिउ सुजूदिल कुरानिल करीम 15 मौदिआ। कुरान करीम के सजदों की 15 जगहें हैं। वही आल तरतीब, और वो तरतीब से दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सूरह आराफ का आखिर, आयत नंबर 206। सूरह राद, आयत नंबर 15। सूरतुल नहल, आयत नंबर 50। सूरतुल इसरा, आयत नंबर 107 से 109। सूरत मरियम, आयत नंबर 58। सूरतुल हज का शुरू, आयत नंबर 18। सूरतुल हज, आयत नंबर 77। यानी सूरह हज में 2 सजदे हैं। सूरह फुरकान, आयत नंबर 73। सूरतुल नमल, आयत नंबर 25 से 26। सूरत सजदा, आयत नंबर 15। सूरत फुस्सिलत, आयत नंबर 37 से 38। और सूरह नज्म का आखिर, आयत नंबर 62। सूरह इंशिकाक, आयत नंबर 20-21। आखिर सूरत अलक, सूरह अलक का आखिर, आयत नंबर 19। वल खामिसतु अशर, और 15वीं जगह है हिया सजदतु सूरत साद, सूरह साद का सजदा। सूरह साद का सजदा ये जरा मुख्तलफी है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं। वही सजदा तो शुक्रिन, और ये शुक्र का सजदा है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर सजदा किया था। फ़ान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि नबी ने फरमाया, लैसा साद मिन अज़ाइम सुजूद, कि सूरह साद वाला सजदा ये ताकीदी सजदा नहीं है। मिन अज़ाइम सुजूद, ताकीदी सजदों में से नहीं है। वक़द रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसजुदु फ़ीहा, लेकिन मैंने नबी को इसमें सजदा करते हुए देखा है। ताकीदी तो नहीं है, इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक ताकीदी सजदा नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सजदा किया है। मतलब ये हुआ कि कुल 15 मकामात हैं सूरह कुरान पाक के अंदर सजदे तिलावत के, इनमें करना चाहिए। सूरह साद वाला जो दाऊद अलैहिस्सलाम के शुक्राने के तौर पर था, तो वो जो है उसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन बेहतर यह है कि उसमें भी करे जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। क्या है सूरह साद वाली जो आयत है, खोल के देखते हैं। सूरह साद मैं खोल रहा हूँ, आप लोग इसे देखिए। आयत नंबर कितनी है? आयत नंबर, आयत नहीं दी हुई है। तो रुक जाइए, मैं आयत ढूंढता हूँ। देख लें यहाँ क्या है। सजदे, इसमें आयत नंबर नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये है।
आयत नंबर 24 देखिए क्या है। आयत नंबर 24 सूरह साद, पारा नंबर 23। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب مت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وظن داؤد انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہ اپنے دمبے کا سوال کیا ہے، اپنے نہیں ان کے تمہارے دمبے کا سوال کیا ہے اپنے دمبے کے ساتھ ملانے کا، یعنی جس کے پاس ایک تھی اس کو بھی مانگ لیا جس کے پاس 99 تھی۔ تو کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، بہت سارے خلطاء یعنی حصے دار شریک دار ایسے ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور حالانکہ یہ لوگ بہت کم ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ انہیں ہم نے آزمایا ہے، فوراً اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور وہ عاجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ جب احساس ہوا کہ اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ کیا ہے دمبی اور دمبیوں کا معاملہ، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کچھ اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاتون تھی، ایک فوجی تھا، اس کے پاس ایک بیوی تھی، تو بیوی کو انہوں نے چاہا کہ وہ میری زوجیت میں رہے تو اچھا ہے۔ ان کی خوبیوں اور ان کے کمالات کا جب علم ہوا تو کہا کہ جو ہے تم اس سے طلاق دے دو اور اس سے ملکہ ہو جانا چاہیے، یہ میری بیوی ہو جائے، اور اس کی خوبیوں سے اور اس کے کمالات سے ملک کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارے میں انہیں تنبیہ کر دی، کہا آپ کے پاس اتنی حرم میں اتنی بیویاں ہیں اور ایک فوجی کے پاس ایک ہے، تو اس کا بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا فوراً اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے۔ جب ان کی دعا اللہ نے قبول کی تو فوراً انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ بہرحال یہ مواقع سجود ہو گئے، 15 جگہیں ہیں جہاں سجدہ کرنا ہے، اور یہ سجدے تلاوت کے تعلق سے ہمارا سبق مکمل بھی ہو گیا۔ اگلا سجدہ ہے سجدے شکر، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے، اس لیے کہ خوراک زیادہ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یاد کرنے میں دقت ہوگی۔ سجدے تلاوت سے متعلق ہم نے کیا پڑھا، اس کی مشروعیت پڑھی، یعنی یہ مسنون ہے، مشروع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، ابن عمر کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقرأ علینا السورہ فیہا السجدہ، آپ نے ہمارے سامنے تلاوت فرمائی ایسی صورت کی جس میں سجدہ ہے، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، تو آپ نے سجدہ کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، حتی ما یجید احدنا مکانا لجبینہ، یہ ہو گئی روایت مشروعیت کی۔ اور اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے صحیح قول کے مطابق کہ سنت ہے، اگر کوئی کرے گا تو ثواب پائے گا، واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ زید بن ثابت کی روایت، سورہ نجم کی تلاوت کی نبی کے سامنے، سجدے کی آیت سے گزرے لیکن سجدہ کیا نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ واجب ہوتا تو وہ چھوڑتے نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہے سجدے تلاوت کے تعلق سے کہ قاری بھی کرے گا اور سننے والا بھی کرے گا، قاری بھی کرے گا اور سننے والا بھی کرے گا، جیسا کہ ابن عمر کی روایت میں ہے فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ۔
نماز میں یہ سجدہ کیا جائے گا، نماز میں بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر قاری نہیں کرے گا تو سننے والا بھی نہیں کرے گا، وہ کرے گا تو سننے والے بھی کریں گے۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے بربادی، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ یہ ہو گئی فضیلت۔ کس کیفیت میں کریں گے؟ ایک کریں گے، 4 کریں گے، 50 کریں گے، کیسے کریں گے وہ بتا رہے ہیں۔ تو یسجد سجدتن واحدہ، ایک سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ یا اس کے علاوہ جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں گے۔ کتنی جگہیں ہیں مواضع سجود قرآن میں؟ کتنے ہیں؟ تو کل 15 ہیں، اور 15 جگہوں کی وضاحت یہاں کر دی گئی۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیجیے، تو ریکارڈنگ آف کر دیجیے، ابھی اب تو ضرورت نہیں۔